کریم کی اس آیت کریمہ میں اللہ پاک نے سب مسلمانوں سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا کہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کی ذات حکیم ذات ہے، اور حکیم ذات جب کوئی کام بتاتی ہے تو صرف کام ہی نہیں بلکہ کام کرنے کا طریقہ بھی خود ہی سکھاتی ہے۔ اللہ پاک نے اس آیت کے ابتدائی حصے میں ایک کام بتایا کہ سب پرہیزگار بن جاؤ، ساتھ ہی کام کرنے کا طریقہ بتا دیا کہ پرہیزگار بننے کا طریقہ یہ ہے کونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کے ساتھ جڑ کے رہو۔ اس کی تفسیر میں علامہ علوسی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کونوا مع الصادقین کا مطلب یہ ہے خالطوہم لتکونوا مثلہم، کہ سچے لوگوں کے ساتھ اس طرح جڑ کے رہو کہ تم بھی انہی جیسے بن جاؤ۔ سچے لوگوں سے مراد کون لوگ ہیں؟ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سچے لوگ وہ ہوتے ہیں جو اندر اور باہر سے ایک ہی جیسے ہیں۔ یہ نہ ہو کہ ظاہری طور پر تو بہت بڑے ولی اللہ دکھائی دیں لیکن دل کی صورتحال اچھی نہ ہو، جن کی جلوت اور خلوت ایک جیسی ہو، لوگوں میں جیسے بیٹھ کے باتیں کرتے ہوں، کام کرتے ہوں، تنہائی میں بھی ان کی وہی باتیں وہی کام ہوں۔ فرمایا یہ ہیں سچے ولی، اور اللہ پاک نے ان کی صحبت اختیار کرنے کا حکم دیا کہ ان کی صحبت اختیار کرو تاکہ صحبت کی برکت سے تم بھی انہی جیسے بن جاؤ۔ اللہ والوں کی صحبت میسر نہ بھی ہو سکے تو صرف ان کے ساتھ تعلق جوڑ لینا یہ بھی برکات کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ وہ دور بیٹھے جو دعائیں کرتے ہیں اور اپنی توجہات ڈالتے ہیں، ان کی برکت دور بیٹھے ہی بندہ اپنے اندر محسوس کرتا ہے، باقاعدہ اپنے دل میں ایک نور سا محسوس ہوتا ہے، کیفیت بدلی لگتی ہے۔ ہندوستان کے بزرگ گزرے ہیں مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حکیم الامت رحمہ اللہ کے ہم اثر تھے، دونوں کا زمانہ ہے۔ حضرت حکیم الامت رحمہ اللہ ان کے پاس ملنے بھی تشریف لے جایا کرتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان رحمہ اللہ ایک مرتبہ فرمانے لگے کہ روس کے علاقے میں ایک چڑیا ہوتی ہے قاز نامی، وہ ایک خاص موسم میں روس میں رہتی ہے اور پھر موسم بدلنے کے بعد ہندوستان آ جاتی ہے۔ جب ہندوستان آتی ہے تو روس میں انڈے دے کر آتی ہے، تو یہاں ہندوستان میں بیٹھ کر اپنے انڈوں پہ توجہ ڈال کر انہیں گرم کرتی ہے۔ انڈے روس میں، خود ہندوستان میں بیٹھی، اور پھر جب واپس روس جاتی ہے تو جا کر چیک کرتی ہے کہ میں نے اپنی توجہ کے ساتھ جو انڈوں کو گرم کیا اس گرمی کی وجہ سے بچے نکلے یا نہیں نکلے۔ جیسے مرغی انڈوں کے اوپر بیٹھ کر انہیں گرماتی ہے اور بچے نکل آتے ہیں، وہ چڑیا دور سے بیٹھ کر توجہ ڈالتی ہے، اپنے انڈوں کو گرماتی ہے اور انڈوں سے بچے نکالتے ہیں۔
پھر فرمایا کہ جو اللہ ایک چڑیا کی توجہ میں ایسا رکھ سکتے ہیں، کیا وہ اپنے نیک بندوں کی توجہ میں اور ان کی نظر میں ایسا نہیں رکھ سکتے کہ وہ دور بیٹھے تو آئے نہیں، دور بیٹھے توجہ ڈالے اور دور بیٹھے ہوئے آدمی کے دل کی کیفیت تبدیل ہو جائے۔ ہندوستان کے ایک بزرگ دلی کی جامع مسجد میں مراقبہ فرمایا، کافی دیر مراقبہ کرنے کے بعد مسجد کے دروازے میں تشریف لائے، سامنے ایک کتا کھڑا تھا، حضرت کی نظر اس کتے پہ پڑی، اس کا اثر یہ ہوا کہ وہ کتا آگے آگے اور دہلی کے کتے اس کے پیچھے پیچھے ہوتے تھے۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد ہنس کر فرماتے کہ وہ کتا شیخ القلاب یعنی کتوں کا پیر بن گیا۔ تو اللہ والوں کی نظر جب جانوروں پہ پڑے تو اپنا اثر رکھتی ہے، انسانوں پہ پڑے تو اپنا اثر کیوں نہیں دکھائے؟ مولانا رومی رحمہ اللہ کا مشہور شعر ہے، یک زمانہ صحبت باولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بیلیا، کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی صحبت میں ایک گھڑی کے لیے بیٹھ جانا یہ 100 سال کی بے ریا عبادت سے بہتر ہے۔ حضرت حکیم الامت رحمہ اللہ کے خلفاء میں سے ایک بزرگ گزرے ہیں مولانا خیر محمد جالندری رحمہ اللہ، پہلے ہندوستان جالندر میں مدرسہ قائم کیا جامعہ خیر المدارس کے نام سے، پھر سن 1947 میں جب پاکستان وجود میں آیا تو ہندوستان سے ہجرت کر کے ملتان تشریف لائے اور مدرسے کی یہاں بنیاد رکھی جامعہ خیر المدارس کے نام سے۔ یہ تھانوی رحمہ اللہ کے اجل خلفاء میں سے حضرت حکیم الامت رحمہ اللہ کے مزاج میں چونکہ ذرا جلال تھا، اس لیے ان کے سامنے بات کرنے کی، کوئی بات پوچھنے کی ہر بندے کو ہمت نہیں ہوتی تھی، لیکن مولانا خیر محمد جالندری رحمہ اللہ یہ حضرت سے کھل کے بات کر لیا کرتے تھے، اور کئی دفعہ حضرت کی طرف سے ڈانٹ پڑتی وہ بھی برداشت کرتے تھے۔ تو ایک دفعہ پوچھنے لگے کہ حضرت شاعر نے یہ جو بات کہی ہے، یک زمانہ صحبت باولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بیلیا، یہ شاعر نے کہیں مبالغہ تو نہیں کی؟ یعنی بات چلا کے تو نہیں کرتی پڑی کہ اولیاء کی صحبت میں صرف ایک گھڑی بیٹھ جانا یہ 100 سال کی عبادت سے افضل ہے؟ تھانوی رحمہ اللہ فرمانے لگے کہ خیر محمد تم کہتے ہو کہ شاعر نے مبالغہ کیا ہے، بات چڑھا کے کی ہے، مجھ سے سنو، میں یہ کہتا ہوں کہ شاعر نے تو کچھ بھی نہیں کہا، اسے یوں کہنا چاہیے تھا یک زمانہ صحبت باولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بیلیا، کہ اولیاء کی صحبت میں ایک گھڑی بیٹھ جانا 1,00,000 سال کی بے ریا عبادت سے بہتر ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ایک آدمی 100 سال تک، 1,00,000 سال تک کی عبادت کرتا رہے، اللہ پاک قبول فرمائے اسے اس کا اجر و ثواب ضرور ملے گا، لیکن اس آدمی کے بارے میں یقین کے ساتھ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا، صرف عبادت کی بنیاد پر۔ اللہ بہتر جانتا اس کا خاتمہ کیسے ہے، لیکن جو آدمی اللہ والوں کے ساتھ تعلق جوڑ لیتا ہے، صرف اللہ کے لیے ان سے محبت کرتا ہے، ان
ان کی صحبت میں وقت گزارتا ہے، اس کے بارے میں یقین کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ انشاءاللہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہو۔ اس میں یہ فرمایا کہ ایک گھڑی اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنا 100 سال کی بے ریا عبادت سے افضل ہے۔ اور اس پر دلیل یہ ہے، حدیث پاک میں آتا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی آدمی کسی بندے سے صرف اللہ کے لیے محبت کرتا ہے، کوئی ذاتی غرض نہیں ہوتی، تو اس محبت کی برکت سے اللہ پاک محبت کرنے والے کو ایمان کی مٹھاس چکھا دیتے ہیں۔ اب اللہ والوں سے جو محبت کی جاتی ہے ان سے کچھ لینا ہوتا ہے، دنیا کے لیے تو نہیں کی جاتی، صرف اللہ کے لیے کی جاتی ہے۔ اس محبت کی برکت سے اللہ پاک ایمان کی مٹھاس چکھا دیتے ہیں دل کو۔ اب اس کے ساتھ ملا علی قاری رحمہ اللہ کا قول ملا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جس دل میں ایمان کی حلاوت آ جائے، اللہ پاک مٹھاس داخل کر دیں ایمان کی، پھر مرتے دم تک اس دل سے ایمان کی حلاوت نکل نہیں سکتی۔ اب دیکھیں اللہ والوں کے ساتھ محبت کرنے کی برکت سے دل کو ایمان کی مٹھاس نصیب ہوئی، اور جس دل میں ایمان کی مٹھاس آ جائے وہ آخری سانس تک نکلتی، تو معلوم ہوا کہ جب آخری سانس نکلے گا اس وقت بھی ایمان کی مٹھاس دل میں ہوگی، تو پھر خاتمہ کس پر ہوگا؟ ایمان پر۔ اور اللہ والوں کی صحبت کی برکت سے انسان میں کیسے تبدیلی آتی ہے۔ حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمہ اللہ، یہ بھی حضرت حکیم الامت رحمہ اللہ کے خلفاء میں سے مشہور نظم انہی کی ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ بہت بڑے شاعر بھی تھے، اور پھر بدی بغیر سوچے سمجھے فوراً شعر کہہ لیا کرتے۔ ڈپٹی کلکٹر کے عہدے پر تھے سرکاری طور پہ، ریٹائر ہو گئے۔ کسی نے پوچھا جی کیا حال ہے، تو شعر پڑھ کر جواب دیا، فوراً شعر بنا لیتے، فرمانے لگے پینشن ہو گئی کیا بات ہے اپنی، ریٹائر ہو گیا، پینشن ہو گئی، پینشن ہو گئی کیا بات ہے اپنی، اب تو دن بھی ہے اپنا رات بھی اپنی۔ یعنی پہلے اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتے تھے صرف رات کو، دن کو ڈیوٹی پہ ہوتے تھے، اب دن بھی اپنا رات بھی اپنی، دن بھی اللہ سے باتیں کریں گے، رات بھی اللہ سے باتیں کریں گے۔ حتیٰ کہ الامت رحمہ اللہ کی صحبت کا ان پر کیا اثر ہوا کہ ایک دنیاوی شعبے میں ہونے کے باوجود ڈپٹی کلکٹر تھے، اللہ تعالیٰ کا خوف اتنا زیادہ دل میں تھا، حضرت نے ایک مرغ رکھا ہوا تھا، وہ مرغ لوگوں کو کاٹ لیتا تھا۔ یہ بعض مرغوں میں عادت ہوتی ہے پیچھے آ کے کام سے کاٹ لیتے ہیں، تو حضرت نے اپنے خادم سے کہا کہ اس مرغ کو بازار لے جاؤ اور لے جا کر بیچ دو، اور ساتھ فرمایا کہ جو بھی خریدے اسے مرغ کا یہ عیب بتا دینا کہ یہ اس میں خامی ہے، کاٹتا ہے، عیب بتائے بغیر نہ بیچنا۔ اسے کہہ دیا، پھر ذہن میں خیال آیا کہ خادم پر کیا بھروسہ، کہیں ایسا نہ ہو کسی مسلمان کو دھوکہ دے کے آ جائے، عیب بتائے بغیر مرغ بیچ دے، پکڑ تو میری ہوگی اس کی تو نہیں ہوگی۔ اس لیے فرمایا نہیں بھائی تم نے مرغ بیچنے نہیں جانا، میں خود جاؤں۔ مرغ اٹھایا، جس منڈی میں پرندے بکتے تھے، کبوتر، مرغیاں، چوزے، وہاں چلے گئے، فٹ پاتھ پہ بیٹھ کر آواز لگاتے رہے ڈپٹی کلکٹر صاحب کسی نے مرغ لینا ہو تو میں دے دوں۔
کہ جب کوئی آدمی آیا لینے کے لیے اسے باقاعدہ پہلے اس کا عیب بتایا کہ اس میں یہ خامی ہے کہ بندوں کو کاٹ لیتا ہے، اب لینا ہے تو لے لو، نہیں تو تمہاری مرضی۔ خامی بتانے کے بعد پھر ریٹ اس سے طے کی اور واپس تشریف لایا۔ یہ تو ماضی کی بات ہے۔ ابھی حال ہی کی بات عرض کروں، ہمارے ضلع قصور کے محکمہ زراعت کے ڈپٹی کلکٹر ہیں بھائی تجمل حسین، ہمارے حضرت کی مفتی محمد حسن صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے ساتھ بیعت کا تعلق رکھتے ہیں۔ گائے گائے حضرت کی صحبت میں مجلس میں بھی حاضر ہوتے رہتے ہیں۔ ایک دن مجلس میں موجود تھے، میں بھی موجود تھا، تو ان کی موجودگی میں حضرت فرمانے لگے کہ ہمارے ضلع قصور کے ڈپٹی کلکٹر ہیں رانا تجمل حسین، فرمانے لگے اس وقت مجلس میں موجود ہیں، اشارہ نہیں کیا ان کی طرف لیکن مجھے معلوم تھا۔ فرمانے لگے کہ پنجاب کے 36 ضلعوں میں ایمانداری کے اعتبار سے پہلے نمبر پر ہے، اور پھر حکومت نے باقاعدہ انعام دی۔ یہ صرف حضرت کی صحبت کی برکت ہے۔ باقی لوگ چلے گئے، میں بعد میں حضرت کی خدمت میں بیٹھا ہوا، رانا صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے، تجمل حسین صاحب تو اپنی پریشانی بتانے لگے حضرت کو، فرمانے لگے کہ میرا جب یہ انعام آیا ہے ایمانداری کی وجہ سے، تو حاصلین نے کرپشن کا جھوٹا کیس میرے اوپر بنا دیا، بس ان سے یہ چیز ہضم نہیں ہوگی، اب میں کیا کروں؟ حضرت نے کچھ نصیحتیں فرمائی، وہ اپنی گفتگو کو دوران فرمانے لگے کہ میں نے کرپشن کیا کرنی، ڈپٹی کلکٹر ہونے کے باوجود اس وقت میرا ذاتی مکان نہیں ہے، بھائی سے مانگ کر رہائش رکھی ہوئی ہے۔ یہ ہوتا ہے اللہ والوں کی صحبت کا اثر۔ ذرا دور چلے جائیں، حضرت سلطان ابراہیم بن ادھم رحمہ اللہ بلخ کے بادشاہ تھے، اللہ تعالیٰ کی محبت میں آ کر بادشاہی کو خیر آباد کہا، فقیری اختیار ہے، بڑا لمبا قصہ ہے ان کی توبہ کا۔ اللہ پاک نے اپنا انتہائی قرب نصیب فرمایا۔ ایک دفعہ سڑک پہ جا رہے ہیں تو دیکھا کہ ایک شرابی آدمی سڑک پہ گرا پڑا ہے، منہ سے اس کے جھاگ دھوک نکل رہی ہے۔ اس پہ رحم آیا، اسے اٹھا کر بٹھایا، اپنی چادر کے ساتھ بڑی محبت سے اس کا منہ صاف کیا۔ وہ شرابی حضرت کو پہچانتا تھا، جب اس نے اچھی طرح یوں دیکھا نظر اٹھا کے تو کہنے لگا جی آپ ابراہیم ہیں جنہوں نے بلخ کی بادشاہ کو ترک کیا؟ فرمانے لگے جی ہاں میں وہی۔ آپ میرے جیسے ایک شرابی آدمی کا چہرہ صاف کر رہے ہیں، ساتھ رونے لگ گئے۔ حضرت سلطان ابراہیم بن ادھم رحمہ اللہ فرمانے لگے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ میرے دوست ہیں اور تو میرے دوست کا بندہ ہے، اور دوست کی نالائق اولاد سے بھی محبت کی جاتی ہے، تو میرے دوست کی اولاد تو نہیں، اس کا بندہ ہے، اگرچہ نالائق ہی صحیح، تو میں اللہ کی وجہ سے تیرے ساتھ محبت والا سلوک کر رہا ہوں کہ وہ میرے دوست تو اس کا بندہ ہے۔ حضرت کے حسن اخلاق کا اور اس چند لفظوں کی صحبت کا اس شرابی آدمی پر یہ اثر ہوا کہ وہی روڈ کے کنارے بیٹھ کر کہنے لگا حضرت مجھے توبہ کرائیں، مجھے بیعت کریں۔ حضرت نے توبہ کرائی۔ اللہ والوں کی نظر بڑی گہری ہوتی ہے، اب وہ شرابی آدمی نے صرف توبہ ہی کی ہے، ایک نماز ابھی نہیں پڑھی، تہجد نہیں پڑھی، اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کیا، صرف یہ ایک لحظے کی سلطان ابراہیم بن ادھم رحمہ اللہ کی صحبت نصیب ہوئی، اس کی برکت سے اللہ پاک نے وہی بیٹھے بیٹھے بہت بڑا ولایت کا مقام عطا فرما دیا۔ 4-5 منٹ پہلے ایک شرابی تھا، ایک لحظے کی صحبت کی برکت سے اللہ پاک نے کہیں سے کہیں پہنچا دیا،
اور یہ سلطان ابراہیم بن ادم رحمہ اللہ اپنی نظروں سے پہچان گئے کہ یہ ایک لحظے میں کہاں پہنچ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ یا اللہ اس بندے کو اتنی جلدی تو نے اپنے اتنا زیادہ قریب کر لیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوا کہ تو نے اس کا چہرہ صاف کیا میرے واسطے کہ میرے دوست کا بندہ ہے، میں نے اس کا دل صاف کر دیا تیرے واسطے کہ میرے دوست کی صحبت میں اس نے 2 منٹ گزارے۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ کوئی بھی موقع ملے اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے کا اسے ہاتھ سے جانے نہ دیا جائے۔ اور یہ جتنے طلباء ہیں یہ سارے اللہ والے اساتذہ کرام اللہ پاک کے مقربین میں سے ہیں، بلکہ اس دور میں تو اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ مقرب بندے یہی لوگ ہیں۔ تھوڑی سی مختصر سی تنخواہوں پہ گزارا کر کے اس نفسا نفسی کے دور میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اور آرام سے سو جاتے ہیں۔ اور یہ طلباء کرام غیر معیاری سادہ کھانا کھا کے سارے دن اللہ پاک کے پاک کلام کی تلاوت کرتے ہیں اور سنت کے مطابق رات کو سوتے ہیں، ان سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کا مقرر بندہ کون ہوگا؟ تو آپ اس وقت جن حضرات کی صحبت میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ صحبت بھی فائدے سے خالی نہیں، اور اس کے علاوہ بھی کہیں موقع ملے کہیں چل کے جانا پڑے سفر کر کے بھی تو موقع کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہیے۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ پاک خاتمہ ایمان پر فرماتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا